بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشن واقعات چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ میں طیب مخدوم نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت اور اہل بیت اطہار سے آپ کی محبت کا عظیم ثبوت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تھوڑی سی مٹی عطا فرمائی۔ وہ مٹی کربلا کی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، اسے سنبھال کر رکھنا اور اس پر نظر رکھنا۔ جب تم دیکھو کہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا کہ میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم عطا ہوا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے وہ مٹی ایک شیشی میں بند کر کے حفاظت سے رکھ دی۔ وقت گزرتا رہا، کئی سال بیت گئے، پھر 61 ہجری کا محرم آیا۔ 10ویں محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں آرام کر رہی تھی۔ اچانک میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چہرہ غم سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، میں کربلا سے واپس آ رہا ہوں، جہاں میں نے اپنے نواسہ حسین کو خون میں لت پت مظلومیت کی حالت میں شہید ہوتے دیکھا۔ میں روتی ہوئی جاگی، فوراً وہ شیشی نکالی تو حیران رہ گئی۔ وہ مٹی سرخ ہو چکی تھی، جیسے خون میں بھیگی ہوئی ہو۔ اسی دن، اسی لمحے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خون آلود کپڑا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کپڑا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام کا لباس ہے جو ابھی کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ یہ خواب محض ایک خواب نہ تھا بلکہ حقیقت کا پیش خیمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان واقعات کا علم عطا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو شہادت حسین علیہ السلام کی نشانی پہلے سے عطا فرما دی تھی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، 10 محرم الحرام کے دن دوپہر کا وقت تھا، میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اداسی اور غم کے آثار نمایاں تھے، اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیسا خون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کا خون ہے جنہیں آج میں نے کربلا میں شہید ہوتے دیکھا ہے۔ یہ خون میں نے اکٹھا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو 10 محرم 61 ہجری کے دن کربلا کے تپتے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ خون ان عظیم شہداء کا ہے جسے میں نے خود جمع کیا ہے۔ اس ہولناک دن کے بعد شہداء کے جسم مبارک کربلا کی ریت گوڑو کفن پڑے رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن تک یہ پاکیزہ لاشیں کھلے آسمان تلے پڑی رہیں، نہ کفن نصیب ہوا نہ دفن۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کے زندہ بچ جانے والے افراد، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے پردہ گھمایا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جنہیں دنیا کی عورتوں کی سردار کہا گیا، بے سر و سامانی کے عالم میں ظالم لشکر کے نرغے میں بے یار و مددگار گلیوں میں چلتی رہیں۔ آگے آگے یزیدی فوج کے سپاہی ڈھول بجاتے، جشن مناتے اور فتح کا شور مچاتے جا رہے تھے، جبکہ پیچھے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی مظلوم خواتین اور معصوم بچے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دکھ اور درد کے عالم میں شام کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ ان ظالموں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کے سر نیزوں پر بلند کر رکھے تھے، جبکہ میدان کربلا میں ان کے مقدس جسم بے سر حالت میں خاک و خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ یہ المناک کیفیت جاری رہی یہاں تک کہ 13 محرم الحرام کو جب قبیلہ بنی اسد کی چند عورتیں پانی بھرنے کے لیے میدان کربلا کے قریب پہنچی تو انہوں نے اچانک ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کربلا کی خاک پر پیکرے شہداء بکھرے پڑے تھے، کسی کا بازو جدا تھا، کسی کا جسم زخموں سے چھلی اور کہیں خون میں لت پت اجسام بے کفن پڑے تھے۔ یہ روح فرساں منظر دیکھ کر وہ عورتیں روتی ہوئیں اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور فریاد کرنے لگی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، یہ سرزمین جس پر یہ اجسام بکھڑے ہیں کوئی عام زمین نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے اہل بیت کی مقدس سرزمین ہے۔ لگتا ہے یزیدی فوج نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ مردوں نے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، کیا تم نہیں دیکھتی کہ یہ یزید کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے ہیں؟ اگر ہم نے ان کے جسموں کو دفن کرنے کی کوشش کی تو کہیں یزید ہمیں بھی نہ قتل کرا دے، بہتر ہے کہ چھوڑ دو کہ کوئی اور آ کر ان کی تدفین کر دے گا۔ عورتوں نے چیخ کر کہا، کیا تم خود کو مسلمان کہتے ہو؟ کیا تم وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور پھر ان کے نواسوں اور بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو؟ قبیلہ بنی اسد کی ان خواتین نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ چیخیں مارتی ہوئی کہنے لگی، یہ ضرور جائیں گے، ہم ان کے نواسے کی تدفین ضرور کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور تھے۔ یہ جذبہ جب بلند ہوا تو قبیلے کے چند مردوں کے دل بھی پگھل گئے اور وہ خواتین کے ہمراہ کربلا کے میدان کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ایک قیامت خیز منظر ان کے سامنے تھا۔ کسی شہید کا بازو جدا پڑا تھا، کسی کا جسم سر کے بغیر تھا اور ہر طرف لاشیں بغیر کفن کے بکھری ہوئی تھی۔ سب حیران و پریشان ہو گئے کہ ان اجسام مقدسہ کی تدفین کس طرح کی جائے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ایک بڑی قبر کھودی جائے اور تمام شہداء کو احترام کے ساتھ ایک ہی مقام پر دفن کیا جائے۔ ابھی اہل قبیلہ تدفین کی تیاری میں مصروف تھے کہ ان کی نظریں افق کی جانب جا ٹکی۔ دور آسمان و زمین کے سنگم سے ایک نورانی گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے ان کا رعب و جلال اور وقار واضح ہوتا گیا۔ لباس پر سفر کی گرد تھی، آنکھوں میں کربلا کا درد اور چہرہ صبر و حیا کا پیکر تھا۔ قبیلے والوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اے سوار تم کون ہو؟ اس پر اس باوقار سوار نے جواب دیا، میں علی بن حسین ہوں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند امام حسین علیہ السلام۔ یہ سن کر سب پر سکینہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ سب نے آگے بڑھ کر امام زین العابدین علیہ السلام سے معافی مانگی اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، ہم ان اجساد مطہر کی تدفین کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہ شرف حاصل نہ ہو سکا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، اب تم میرے ساتھ مل کر میرے والد اور ان کے وفاداروں کو وہ مقام دو جو ان کا حق ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے تو انہوں نے شہداء کی لاشیں اکٹھی کرنا شروع کی، زمین پر بکھرے ہوئے اجساد مبارکہ کو جمع کیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملی، کہیں قدم، کہیں شانے اور کہیں دیگر اعضاء۔ آپ علیہ السلام نے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، پھر جیسے ہی زمین کھودی گئی تو حیرت انگیز طور پر وہاں پہلے سے ایک قبر تیار موجود تھی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا جانا تھا۔
روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو ان کے فرزند حضرت علی اکبر اور بعض دیگر شہزادگان کے ساتھ اسی قبر میں دفن کیا گیا۔ یہی وہ متبرک مقام ہے جسے آج روضۃ الحسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے عشق، صبر اور قربانی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی قبر کھودی گئی جس میں دیگر شہداء کو جمع کر کے دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس جگہ کو گنج شہداء کہا جاتا ہے، وہ مقام جہاں 72 عظیم جانثار ایک ساتھ دفن ہیں۔ جب تدفین مکمل ہونے کو تھی تو کسی نے کہا ایک جسم رہ گیا ہے جس کی تدفین نہیں ہوئی، یہ کوئی سال خوردہ صحابی معلوم ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر فرمایا، یہ میرے نانا کے جانثار حضرت حبیب بن مظاہر ہیں، ان کی تدفین ایسی جگہ ہو جہاں ہر زائر حسین علیہ السلام ان پر سلام بھیجے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جناب حبیب بن مظاہر کو خاص مقام پر دفن کیا۔ اسی دوران امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور پیکر ابھی باقی ہیں۔ لوگوں نے حیرت سے کہا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام نے فرمایا، چلو میرے ساتھ۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک بازو زمین سے نمودار ہوا، پھر دوسرا، پھر وہ جسم مبارک نظر آیا جو وفا، غیرت، شجاعت اور قربانی کا مجسمہ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ علم بردار وفا باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس تھے، وہی عباس جنہیں امام حسین علیہ السلام اپنا بازو کہا کرتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام وہ عظیم ہستی تھے جو خیمہ گاہ کی حفاظت بھی کر رہے تھے، علم بھی اٹھا رکھا تھا، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں کے دل کا سہارا بھی وہی تھے۔ جو ننھے بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے حکم پر فرات کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بچوں کے لیے پانی لائیں۔ انہوں نے دشمن کے نرغے کو چیرتے ہوئے پانی تک رسائی حاصل کر لی، مگر وفا کا دامن اتنا مضبوط تھا کہ خود پانی نہ پیا، مشکیزہ بھر کر واپس پلٹے، مگر دشمن نے راہ روک لی۔ پہلے بازو کاٹا گیا، پھر دوسرا، مگر حضرت عباس نے مشکیزہ کو زمین پر نہ گرنے دیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے سر پر وار کر کے شہید کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام ان کے پہلو میں پہنچے تو بے اختیار فرمایا، عباس تم تو میرے بازو تھے، تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے۔ آج بھی حضرت عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو حاجتیں پوری کرنے والے ہیں۔ وفا کی اس عظیم مثال کو امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ انہیں وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ گھوڑے سے زمین پر گرے تھے، اور آج تک حضرت عباس کی قبر اور امام حسین علیہ السلام کی قبر ایک دوسرے کے سامنے واقع ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد کے چند افراد کی مدد سے تمام شہدائے کربلا کی تدفین مکمل کی۔ اگرچہ بنی اسد کے لوگ تدفین میں شریک ہوئے، لیکن تاریخ میں ان کے نام محفوظ نہ رہ سکے۔ کسی فرد کا نام اس حوالے سے نہیں ملتا کہ کس نے جنازہ پڑھایا یا کون تدفین میں پیش تھا، کیونکہ یہ عظیم فریضہ صرف وہی انجام دے سکتا تھا جو شہیدوں کا حقیقی وارث تھا، یعنی امام زین العابدین۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مبارک سر کے دفن ہونے کے مقام کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، تاہم مشہور اور معتبر روایت کے مطابق جہاں آپ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ وجہہ اور بھائی امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرما ہیں، اور یوں وہ سر اقدس جو نیزے کی انی پر تلاوت قرآن کرتا رہا، اب جنت البقیع کی پرسکون مٹی میں عزت و وقار کے ساتھ آرام فرما ہے۔ یہ وہ حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی قربانی سے حق و باطل کے درمیان قیامت تک کے لیے لکیر کھینچ دی اور اپنے خون سے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ وہ حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنا سر کٹوا دیا مگر باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ان کا خون مٹی پر گرا نہیں بلکہ امت کے ضمیر پر لکھا گیا۔ کربلا صرف ماتم کا عنوان نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے کہ جب بھی حق اور باطل آمنے سامنے ہوں تو حسینی بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے مگر ظلم کے آگے جھکایا نہ جائے۔ یہی حسین علیہ السلام کا پیغام ہے، یہی کربلا کی روح ہے، اور یہی وہ چراغ ہے جو رہتی دنیا تک حق کے متوالوں کے دلوں میں جلتا رہے گا۔ سلام ہو اس حسین علیہ السلام پر جو قربانی دے کر ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا گئے۔
سلام ہو اس شہزادے پر جو تنہا تھا مگر کبھی کمزور نہ ہوا، جسے دنیا نے جسمانی طور پر مارا ضرور مگر آج بھی ہر زندہ دل، ہر آزاد روح محبت سے، وفا سے، درد سے حسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام پکار رہی ہے۔ یقیناً یزید مر گیا مگر حسین علیہ السلام زندہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اور معصوم آل پر، خصوصاً اہل بیت اطہار پر، جنہوں نے دین اسلام کو اپنے خون سے سیراب کیا اور قیامت تک کے لیے حق و ہدایت کا چراغ روشن کر دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پیغام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہاں، جانے سے پہلے یہ ضرور چیک کریں کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل روشن واقعات سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان۔